اب ہم سورہ زخرف پڑھیں گے اور رضیہ میرا خیال ہے تلاوت کریں گی. جی رضیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے ڈاکٹر سرا؟ ہاں نہیں پوچھا نہیں کریں. اگر میں بولوں نا تو سمجھے کہ آ رہی ہے. بہت اچھی آ رہی تھی. بعض دفعہ آپ پوچھتی ہیں نا اچھا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. بہت اچھی آواز آئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اب ہے ہماری سورہ زخرف اور یہ وہی حوامیم کا سلسلہ چل رہا ہے اور زخرف کا مطلب ہے سونا. اور یہ آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر آئے گا. اور مکی صورت ہے اور یہ مکی صورتوں کا ہی پورا گروپ ہمارا چل رہا ہے. اور سورہ زخرف کا جو ہے ایک چھوٹا جوڑا جو ہے وہ سورہ دخان کے ساتھ ہیں. دونوں جو ہے بالکل ایک انداز سے شروع ہوتی ہیں نا اور ایک ہی ابتدائی آیات دونوں کی بالکل ایگزیکٹلی ایک ہیں. اور پھر آپ سب کے لیے اور میرے اپنے لیے ریمائنڈر کہ دیباچ قرآن ہے. اور دیباچ قرآن ہے تو پھر قرآن کی اور کتاب کی بار بار بات آئے گی ہے نا. اور جیسی یہ شروع ہوئی حامیم والکتاب المبین ہے نا کہ قسم ہے. یہاں قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور کون سی کتاب جس میں ہر چیز جو ہے بیان کی گئی ہے. صاف واضح کتاب کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ہے نا. کیونکہ وہ عرب میں نازل ہوا تھا. وہاں عرب جو ہے شاعری کرتے تھے اور وہ ان کی زبان دانی ان کی عروج پہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ٹاپ پہ جو ہے وہ قرآن کا جو ہے سب سے بڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا یہ قرآن ہے. اور یاد کریں کہ جب وہ جو ہے وہ اس نے جو ہے جب انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر کسی نے خانہ کعبہ پہ لگا کے رکھا تو جو شاعر لبید تھا اس نے آگے کیا لکھا تھا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر کہ قسم ہے اللہ کی کہ یہ کسی بشر کا تو کلام ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واقعی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور عربی زبان اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی اس کو کہ جو تاکہ تم اسے سمجھو. اور یہ اصل میں الکتاب میں الکتاب کے لوح محفوظ جسے ساری آسمانی کتابیں جو ہے نا کتاب مکنون بھی کہتے ہیں سورہ بروج میں اس کو. اور ہمارے ہاں یہ بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. لدینا لعلی حکیم. اور اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو. کیونکہ ظاہر لوگ مان کے نہیں دیتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے جو ہے جو لوگ بہت طاقتور تھے ان کو بھی ہلاک کیا اور پچھلی قوموں کی مثالیں تم تک گزر چکی ہیں. اور آیت نمبر 9 میں آیت نمبر 9 میں جو ہے سورہ زخرف ہم پڑھ رہے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ بعد میں جوائن کیا کریں نا تو پہلے کا ضرور ریکارڈنگ سن لیا کریں. اور اگر یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی دوبارہ سن لیا کریں تو اس سے جو ہے نا کنٹینیوشن بہت اچھا رہتا ہے. ورنہ اگر ہم نے شروع میں نہیں سنا اور بعد میں صرف ہم نے جوائن کیا ہو تو پھر بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو پھر وہی والی بات کے سوالوں کے ذریعے ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کی تو خود کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. لَيَقُولُنَّ ہے نا یعنی کہ تاکیدی جملہ ہے. خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہی جو کہ غالب ہیں اور علم والے ہیں انہوں نے جو ہے پیدا کیا ہے. اور الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اس کی خاطر تمہارے لیے راستے طرح طرح کے بنائے ہیں. راستے دیکھیں ہم پہاڑوں میں جو ہے ناردرن ایریاز جاتے ہیں وہاں بیچ بیچ میں درے ہوتے ہیں اور
اونچی جگہیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ ہائکنگ کی جگہیں بھی بنی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے جو زمینی علاقے ہوتے ہیں، بعض جو ہے کہیں پہ پانی ہوتا ہے تو وہاں پانی میں لوگوں نے جو ہے وہ ہینگنگ برج بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی سجھایا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کے ذریعے جو ہے وہ مردہ زمین کو جو ہے وہ زندہ کر دیا، اور اسی طرح ہے نا کذالک تخرجون، تو ہم بھی جو ہے اپنے بیج سے اگائے جائیں گے. میں عذرا، جو میرا بیج ہے اس میں ہی اگوں گی، کوئی اور نہیں اگے گا. اور میرے ہی اعمال جو ہے وہ میرے پاس ہوں گے، اور کسی کے اعمال کسی کے مکس اپ نہیں ہوں گے. تو والذی خلق الازواج کلھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جوڑے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کشتیوں اور جانوروں کو جو ہے سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو. بار بار اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی نعمتوں کا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب تم اس پر چڑھو تو تم کیا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ہے نا، سفر کی دعا ہے نا. اور اس وقت کیا چیزیں تھیں، ظاہر ہے کہ صرف جو ہے وہ اونٹ پہ سوار کرتے تھے، سواری ہوتی تھی، یا یہ کہ گھوڑے تھے، یا اور کچھ اور جانور ہوں گے. لیکن اب جو ہے وہ ایک سے ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہیں، ہے نا. ہم ایروپلین پہ جائیں، ہم شپ پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، اپنی گاڑی میں بیٹھیں، ہم فوراً جو ہے سبحان الذی سخر لنا. اور اس کو جو ہے ہم کو دل سے پڑھنا چاہیے، اور اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے کیا ہے. اور ہم کو ایسا دماغ دیا کہ ہم نے ایسی ایسی سواریاں ایجاد کی ہیں. اور کئی دفعہ جو ہے جب ہم کسی سے، کیونکہ عادت ہے اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے جو ہے وہ سفر کی دعا پڑھی اپنے ڈرائیوروں سے، ماسی سے، تو کہتے ہیں کہ باجی یہ لٹکی ہوئی ہے. تو لٹکی تو ہوئی ہے نا. کئی دفعہ جو ہے ہمارے گھروں میں بھی بہت سے آیت الکرسی لٹکی ہوئی ہے، کبھی کہیں پہ کچھ لٹکا ہوا ہے، کہیں کچھ لٹکا ہوا. تو کیا لٹکے ہونے سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا؟ تو ہم تو دل سے پڑھیں گے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہمیں بھی رب کی طرف پلٹنا ہے، تبھی تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور اس کا جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی یہ توحید کی آیات کے بعد کہ پھر جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ شرک کی بات، وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے جو ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی جو ہے کیا کیا کہ جو ہے بندوں میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جز بنا ڈالا. اولاد انسان کا جز ہوتی ہے نا، اووم اور اسپام ملا کے اللہ تعالیٰ نے کتنی یہ خوبصورتی، کیسی بہترین چیز ہے کہ اس میں جو ہے ماں کا حصہ بھی اور باپ کا حصہ بھی، تو دونوں کے بچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی ان کو جو ہے لے کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جز بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں انسان کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اور جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان الانسان لکفور مبین، ایک کھلا جو ہے وہ ناشکری ہے ان لوگوں کی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پھر بیچ میں فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے جو ہے بیٹیاں انتخاب کی ہیں، تمہیں بیٹوں سے نوازا، کیونکہ وہ بیٹیوں کو بہت کم چیز سمجھتے تھے نا، جو عرب جاہلیت تھی کہ بیٹیوں کو جو ہے ہم نے پڑھا کہ وہ دفنا بھی دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں. اور جب ان کو جو ہے بتایا جاتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے جو ہے منہ پہ جو ہے سیاہی چھا جاتی تھی اور غم سے بھر جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ کیا جن کو تم اتنا سمجھتے ہو کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور ان کو تم نے اللہ کی جو ہے وہ بیٹیاں بنا دیا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہے وہ قرار دے دیا. ہم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے، کیا دیکھا ہے فرشتوں کو انہوں نے کہ کس طرح کے ہیں، وہ عورتیں ہیں کیا ہیں. اور ان لوگوں کی یہ کہ جو ہے ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ معاذ اللہ جیسی بات بھی کرتے ہوئے منہ سے نکلتی نہیں کہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ بیٹیاں بن گئی ہیں. اور انہوں نے تو نہ فرشتوں کو دیکھا ہے نہ ایسی چیزوں کو دیکھا ہے، پھر وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ وہی بات ہے، ہاتھوں برہانکم، کہ تم جو ہے اپنی
جو ہے وہ ریفرنس لاؤ، تم ایسی بات کرتے کیا ہو، اور تم سے اس بارے میں یوں سلون ان سے پوچھا جائے گا، ان کی جواب دہی ہوگی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم ان کو نہ پوچھتے، وہی پرانی بات ہے۔ اور یہ پرانی بات نہیں، یہ آج کی بات بھی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر جو ہے وہ قرآن کی طرف بلائیں کسی چیز کی طرف، تو کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے۔ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ تو بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو نماز کی طرح ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم یہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم، بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس کے لیے نیت کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں؟ تو پہلے بھی لوگوں کا یہی تھا کہ اپنی گمراہی اللہ پر ڈالنا، آیت نمبر 20 ہے، اور ابھی بھی، اور پھر اس کے بعد کی آیات بھی وہی پرانی بات، آیت نمبر 23 میں، کہ باپ دادا کے طریقوں کی پیروی ہے۔ تو ایگزیکٹلی جو پہلے لوگوں کے جو ہے مس کانسیپٹس تھے، اور ابھی بھی لوگوں کے وہی ہیں، کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ اور پھر جو ہے جب ان سے ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اسی طرح چلو گے، تم کو جو ہم صحیح راستہ بتا رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے جو ہے آباء و اجداد کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انجام ہوا۔ یہ ہے آیت نمبر، ہماری آیت نمبر 25۔ یہاں پہ ہمارا نصف ہو گیا ہے نا، 25ویں سپارے کا آدھا سپارہ ہو گیا ہمارا۔ اب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، بس قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، وہی قصہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ جو ہے وہ اپنی اولاد میں بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے نا، کیا کہ اننی براء مما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بالکل بری ہوں، ہے نا۔ اور الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، کہ میرا تعلق تو اس ذات سے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی کرے گا نا۔ انی مہاجر الی ربی، ہے نا، یاد کریں۔ اور سورہ یاسین میں ہم نے کیا پڑھا تھا اور کیا سیکھا تھا، کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، بار بار اپنے اندر جو دہرایا کریں، وما لی لا اعبد الذی، کیا ہے مجھے کہ جس طرف نے مجھے پیدا کیا، اور میں جو جس کی طرف مجھے پلٹنا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں۔ اور یہی چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں چھوڑ گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر لوگوں نے جو ہے کیا کیا کہ دوسروں کو جو ہے بندگی کرنے لگے، اور پھر جو ہے وہ باپ دادا کو جو ہے کہتے رہے، اور پھر جو ہے اس پر عمل نہیں کیا، رسولوں کی بات پہ ہیں۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ 31 32، وقالوا لولا نزل ھذا القرآن، یہ طرح طرح کی جو ہے باتیں ان لوگوں کی اعتراضات ہیں۔ اب ایک اور اعتراض، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا کوئی ہائی اسٹیٹس نہیں تھا، وہ یتیم تھے، اور ان کا جو ہے وہ جن چیزوں کو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ عزت کی بات اور کوئی اونچائی کی بات، تو اسی لیے ان لوگوں کو بہت اعتراض ہوا، قریش کے لوگوں کو نا، کہنے لگے کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں سے بھی کسی پر کیوں نہیں نازل ہوا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہوا۔ اور یہاں پہ استعمال ہوا ہے ورڈ قریتین، تو ٹوئن سٹیز، جیسے ہم کراچی حیدرآباد کو کہتے ہیں، جیسے طائف اور مکہ، یعنی اس میں ایک سے ایک بڑے لوگ جو ہیں قریش کے سردار موجود ہیں، ان پہ کیوں نہیں نازل ہوا، ان پہ کیوں نازل ہوا؟ تو کیا رب کی تقسیم، رب کی تقسیم کیا اللہ تعالیٰ کی ظاہر مرضی سے ہوگی، کہ ان کی مرضی سے تو نہیں ہوگی؟ اللہ کی مرضی جس کو اپنی رحمت سے اور فضل سے نوازے، ہے نا، چاہے دنیاوی چیزیں دے، چاہے نبوت سے نوازے، یعنی نبوت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا۔ اور صرف ایک ہی جو ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر وہ جو ہے وہ بنے، ورنہ تو باقی سب کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، ظاہر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض لوگوں کا درجہ جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا، ہم نے 30ویں سپارے میں بہت تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، یعنی دنیا میں جو چیزیں ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، لولا یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر، کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم اللہ سے جو ہے کفر نہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کی باتیں
باتیں صرف جو ہے وہ یہ لوگ کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات، اس کا جو ہے ذکر ہے۔ اور پھر اگر جو ہے ان کی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ مانتے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ایسا نہیں ہے، اور ان کے پاس تو فرشتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی وی آئی پی بھی نہیں ہے، اور ان کا گھر بھی ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے ان کی باتوں پر چلیں تو ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے اوپر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے، ان کے تخت جس پر تکیے لگا کے بیٹھے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے ہیں۔ لیکن حدیث ہے نا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے دنیا کی حقیقت جو ہے مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ یہ سب تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 36 میں کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سوائے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے، جو ہے کس کو بادشاہت ملی اور کس کو جو ہے بہت اونچے اونچے محلات میں کوئی رہا ہے؟ سب کے جو ہے وہ مستقل ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، اور اتنی آزمائشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو بس دنیا کی چند روزہ جو ہے جو متاع ہے، اور آخرت جو ہے وہ تیرے ربی کے پاس، اور کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے، آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان آخر بہکتا کیسے ہے نا؟ ہم اپنے بہکنے کو جو ہے اپنے آپ سے جو ہے دور کر سکتے ہیں، شیطان کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے ہے نا، جو نہیں رحمان کا ذکر کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تغافل برتتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کی کیا کیا صورتیں ہیں کہ ہم جو ہے وقت پہ نماز پڑھنے والے، قائم کرنے والے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے بنے، اور پھر صبح شام کی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ نماز کے بعد کی جو ہے کتنے سارے جو ہے ذکر اذکار ہیں، اور آن گوئنگ جس وقت بھی جو ہے ہماری زبان فارغ ہو ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، ہم درود شریف وغیرہ ہیں، تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے شیطان سے کہیں گے کاش میرے اور تیرے درمیان جو ہے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا ہے۔ دوست بنانے کا معیار کہ وہ دوست جو ہم کو جو اللہ کے ذکر سے دور کر دیں۔ بعض دوستوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے وہ کہیں سے کہیں بات نکل گئی، اور جو ہے ہم پتہ چلا نماز کا ٹائم بھی نکل گیا اور ہم میچ میں لگ گئے، تو ہم کوئی میچ کا شوقین ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو ہم کچھ اور راہ پہ چل دیے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے نا یہ سب بہت ہی جو ہے نا کہہ رہے ہیں نا فبئس القرین، تو بدترین ساتھی نکلا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر تو نے تو بھلا دیا مجھے۔ جب اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دعائے استفتاح، ہم سب دعائے استفتاح کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ کو پتہ ہوگا یقیناً کہ جب ہم جو ہے نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے تو سبحانک اللہم و بحمدک، ہم سب یہی پڑھتے ہیں نا، اسی کے عادی ہیں ہم۔ اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہے فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یعنی کہ ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو ہمیں اور بھی دوسری جو ہیں دعائے استفتاح یاد کر لینی چاہیے، جیسے کہ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اے نبی اب آپ کیا بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور آپ کیا کریں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 43 میں کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کا کام کیا ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ہم سب کو کہا جا رہا ہے نا، ہم سب کو کہا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ یاد کریں کہ انہوں نے بھی یہی حضور نے فرمایا تھا کہ مضبوطی سے اس کتاب کو تھامو، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے نا۔ اور مس اور مسک میں فرق بھی آپ کو بتایا تھا کہ مس جو ہے چھونا اور مس جو ہے مضبوطی سے پکڑنا، اور مضبوطی سے پکڑنا کتاب کو جو ہے لٹرلی ہاتھوں میں تو ہم کو پکڑنا ہی ہے، اور اگر بہت ساری کتابیں ہیں تو ہمیشہ قرآن کو سب سے اوپر رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
اور اس کے احکامات پہ عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اقامت دین چل رہا ہے نا، تو اپنے معاشرے میں قائم کرنا، یہ اصل میں ہے کہ جو ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا رکوع جو ہے وہ ہمارا 5واں رکوع، اور آیت نمبر جو ہے 40، اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، جو کہ ہم تقریباً ہر سپارے میں آپ دیکھیں نا، اولو العزم رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی، ید بیضا اور عصا جو ہے، تو وہ لوگ جو ہے خوب مذاق اڑانے لگے۔ اس کے 32 آیات بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ہے نا، کہ جو ہے وہ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ جو چھوٹے عذاب دکھاتے، اور وہ کہتے کہ آپ اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں، کہ ہے نا اس سے دعا کریں تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، اور جب بھی ان پر سے عذاب ہٹتا تو اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ تو بار بار یہ چیزیں، اور پھر جو ہے فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، اور فرعونیت ہے نا، فرعونیت یاد کریں، ہے نا، یہ آیت نمبر جو ہے 52 کے اصل میں ہے کیا فرعونیت، کہ اپنے سوا کسی کو درست نہ سمجھنا، ہے نا، کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے علاوہ تو صحیح ہے ہی نہیں، ہے نا، نو ون از رائٹ ایکسیپٹ می، اور پھر جو ہے ناٹ ایکسیپٹنگ ہز مسٹیکس، اپنی جو ہے وہ غلطیاں ماننا ہی نہیں، اور پھر پریشرائزنگ ادرز، ہے نا، اپنے آرڈر جو ہے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ زبردستی جو ہے کہ ہماری بات لوگ مانیں، تو یہ فرعونیت ہے۔ اور پھر جب جس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے سپیریٹی کمپلیکس، اور ایک ہوتا ہے انفیریٹی کمپلیکس۔ یہاں پہ جو ہے فرعون کی انفیریٹی کمپلیکس نظر آ رہا ہے، کہ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں، یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی جو ہے وہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا ہے، یعنی فوراً جو ہے دوسرے کو برا کہنا، اور کیوں میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، اور اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتوں کا جو ہے پورا اس کے اوپر کیوں نہیں آیا، فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہے نا، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، اور قوم نے جو ہے اطاعت کی۔ یہ جو ہے نا علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ابلیس اور مجلس شورا، ابھی ہم نے سورہ شورا پڑھی ہے نا، اب ہم زخرف پڑھیں تو وہ ذرا اگر آپ پڑھ سکیں ضرور پڑھیں ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ سیاسی شرک بدترین شرک ہے، جس میں لوگ جو ہے جیتنے کے لیے دوسرے کو جو ہے نا خوب جو ہے برا کہتے ہیں، اور اپنے کو جو ہے وہ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، آیت نمبر 55، تو ہم نے جو ہے پھر جو ہے ان سے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا، اور ان کو جو ہے وہ نشانی بنا دیا، اور پھر فرعون کی لاش جو ہے وہ پھر وہاں سے واقعی ملی، اور وہ جو ہے وہاں کے میوزیم میں جو ہے موجود ہے، اور پریزروڈ ہے، اور سب کے لیے عبرت کا وہ ہے۔ اور پھر اگلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور پھر جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو پھر اس پہ لوگوں نے شور مچا دیا، کہنے لگے اس سے تو ہمارے معبود اچھے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں تھے، کہ وہ ایک بندے تھے جس پر جو ہے ہم نے انعام کیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے، وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، ہے نا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ہے نا، یعنی کہ حکمت کی باتیں ان کو وہ کرتے تھے، اور انجیل میں جو ہے وہ حکمت تھی، اور پھر ان کی پیدائش بھی ایک مختلف طریقے سے، جیسے 4 طرح کی پیدائش آپ کو بتائی، حضرت آدم علیہ السلام کی، پھر بی بی حوا کی، پھر عام انسانوں کے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ بغیر باپ کے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نشانیاں لیے ہوئے آئے اور کہا کہ میں تم لوگ کے پاس حکمت لے کر آیا، قد جئتکم بالحکمہ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، میں تمہارے پاس وہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جس میں تم مجھے اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انجیل میں حکمت اور توریت میں شریعت، ہے نا، اور قرآن میں حکمت اور شریعت دونوں، ہے نا، یہ جو ہے پرفیکٹ بک ہے، اس میں سے ہر چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ سارے پیغمبروں کا یہ کہ اللہ کا تقوی اور میری اطاعت ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، ہوا ربی و ربکم،
ہے نا، میں اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہوا ربی اور ربکم فعبدوا، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ اور پھر ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا نا، آپس میں انہوں نے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک اور جو ان کے فرقے ہیں۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، آیت نمبر 66۔ اب یہ کس چیز کے منتظر ہیں کہ قیامت آئے، انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آیت نمبر 68، کہ اے میرے بندو، جی اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بندیاں، لا خوف علیکم، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہے اس دن، اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں دو خوف اور دو امن ساتھ نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں بے خوف رہا تو آخرت میں بے خوف نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اپنے گھر والوں میں ڈر ڈر کے زندگی گزارتا رہا کہ کہیں میاں کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی، کوئی والدین کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، کوئی بچوں کی صحیح تربیت ہوئی کہ نہیں، کہ گھر میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہوئے ہیں، تو دو خوف اور دو امن ساتھ نہیں کروں گا۔ تو دنیا میں اگر ہم نے ڈر ڈر کے تقوی والی زندگی گزاری تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہمارے ساتھ ضرور پورا کریں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہیں ہماری آیت پر، انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تم کو خوش کر دیا جائے گا، اور بیویاں بھی تو پھر نیک ہو نا، اور شوہر بھی نیک ہو۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں پہنچیں تو ہمیں دین کا پیغام اپنے قریب لوگوں سے جو ہے شروع کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کل متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، کہ ساری دنیا جو ہے وہ متاع کی چیز ہے، اور سب سے بہترین متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ تلک الجنت التی اورثتموہا 72، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ یہ جنت اس کے تم جو ہے وارث بن گئے، ہمارا پلاٹ جو تھا وہ ہمیں مل گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اس پلاٹ پہ جو ہے چاہے چھوٹی سی جھونپڑی ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے۔ اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، پھر وہ سارا قصہ کہ جو ہے تو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جو انہوں نے انکار کیا، وہ جو ہے وہ پکاریں گے، اور پھر جو ہے وہ 10 سال تک اور 20 سال تک جو ہے کب تک پکارتے رہیں گے، اور پھر جو ہے وہ جہنم کا جو داروغہ مالک کہے گا کہ تم یوں ہی پڑے رہو، اور پھر وہ جو ہے اللہ کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہی جواب دیں گے، نادو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ اور کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ کون سا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے سازشیں، ہے نا، جو قریش کر رہے تھے، تو پھر اچھا یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سنتا نہیں، ہم سب سن رہے ہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ذرا اس کو سوچیں ذرا، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیونکہ ہم لوگ جب بھی اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہم تو دوسرے کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اگر سوچیں کرام کاتبین میرے اتنے قریب، اور ہر چیز میری لکھ رہے ہیں، کبھی اس کو ہمیں جو ہے ویژولائز امیجن کرنا چاہیے کہ میری ہر چیز لکھ رہے ہیں، تو فوراً انسان اپنے آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ اور پھر اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو ان کو چھوڑ دو، فذرہم یخوضوا یلعبوا، کہ یہ جو ہے اپنے جو ہے الٹے سیدھے خیالات جو ہے اسی میں جو ہے کھیلتے رہے ہیں، اپنے کھیلوں میں منہمک رہے ہیں، اور پھر وہ دن دیکھ لیں۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ، کہ پاک ہے وہ برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ، جس کے جو ہے ساری بادشاہی اور جو اس کے بیچ میں ہے آسمان و زمین کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر جو ہے وہ قیامت کی گھڑی، وعندہ علم الساعہ، تو قیامت کی گھڑی آئے گی اور اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹائے جائیں گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ، اور جس کو اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں وہ تو نہ شفاعت کر سکتے نہ ان کو کچھ دیں گے۔ اور پھر وہی کہ ان کی جو ہے کوئی گواہی ہے، الا من شہد بالحق،
یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اسی کی شفاعت ہوگی۔ اور پھر ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو خود کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں یہ پھر رہ رہے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ جو ہے ہمارے پاس شروع سے ہیں، پہلے سپارے سے، ان کو ابھی کتنا آسان لگ رہا ہوگا کہ چیزیں اتنی زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جذب ہو جاتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 89 میں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان سے کہہ دو کہ درگزر کرو اور سلام ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہماری سورہ زخرف ختم ہوئی۔